اس دفعہ جو کچھ ہوا آپ کو نہیں لگتا کہ اسی دن سب کچھ ہو جاتا؟ اس طرح کے کیسز کو جتنا جلدی ہو ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. کورٹس جو ہیں وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن میں نہیں آگے جا سکتے. ان کو بلایا ہے وہ نہیں آئے. اگر وہ آ جاتے وہ ریکارڈ لے آتے تو شاید کل ہی فیصلہ ہو جاتا. صرف یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ حکم دے سکتی ہے یا پارلیمنٹ یا پارٹی لیڈر کر سکتا ہے. چانس دینا تھا ان کو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو چانس نہیں ملا. یہ پورا کنسپریسی پورا ایجنڈے کا حصہ ہے اور یہ رولنگ جان بوجھ کے ایسی لکھی گئی ہے. From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. گڈ ایوننگ، ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ. نیریٹو یا بیانیے کا توڑ ڈھونڈنے والوں کو کاؤنٹر نیریٹو نہیں مل رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کی جانب سے بار بار معزز ججز کے خلاف بیانات آ رہے ہیں. عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ پیر اور منگل کو سماعت ہو سکتی ہے اور اس سماعت کے دوران کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. فیصلے سے پہلے اثر انداز کو ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے بلکہ نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے ایک شرانگیز مہم چلائی جا رہی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ایک خوفناک قسم کا، افسوسناک قسم کا ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں باقاعدہ طور پر معزز عدلیہ کے ججز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ شرانگیز جو مہم ہے یہ نون لیگ کے میڈیا سیل کی جانب سے چلائی جا رہی ہے اور بول نیوز کے اوپر دن بھر سے مسلسل اس کے اوپر ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں. انتہائی افسوسناک امر ہے کیونکہ اس وقت اگر کسی کو سیاسی شہادت چاہیے تو وہ حکومت ہے، اور حکومت کیونکہ نہ تو ڈیلیور کر پا رہی ہے، نہ ان کا جو منشور تھا، جو ان کا آئین تھا، جس آئین اور منشور کے تحت پارٹی کے وہ تمام تر معاملات کو لے کر آئے اور پریویس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے انہوں نے تمام تر کوششیں کی، اس کا 1% بھی وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. وہ اب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چلنے نہیں دیا جا رہا. جب صورتحال اس نہج تک پہنچ گئی ہے تو پھر انہوں نے معزز عدلیہ اور معزز ججز کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. حالانکہ پکچر کرسٹل کلیئر ہے، جو کچھ پنجاب کے اندر ہوا، عوام نے اپنا مینڈیٹ جس جماعت کو دیا ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، چاہے اس کے راستے میں کتنے ہی روڑے کیوں نہ اٹکائے گئے ہوں. آج کا نیشنل ڈیبیٹ ٹیکنیکل، آئینی اور قانونی سوالات پر مبنی ہوگا. ایجنڈا آن دی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #پرانا پاکستان. #پرانا پاکستان. مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمانان میں شامل ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور خان صاحب. اور آج کے ہمارے تیسرے اور آخری معزز مہمان ہوں گے ملک کے معروف ماہر آئین اور قانون جناب ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب. پروگرام کے پہلے حصے میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شاہین صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سر آپ تشریف لائے، آپ کو بہت بہت شکریہ. کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ یہ جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں معزز ججز کے خلاف، کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یار اس وقت مقتدر حلقے تمام ان کو ملک کا سوچنا چاہیے. ملک اس وقت ڈکلائن، بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. جمہوری طاقتیں آپس میں اس قدر پولرائز سچویشن میں پہنچ چکی ہیں. جمہوریت کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. تمام ادارے انکلوڈنگ پارلیمنٹ، انکلوڈنگ جمہوری طاقتیں، انکلوڈنگ فوج، انکلوڈنگ ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی متنازع ہو چکی ہے. واحد غیر متنازع ادارہ بچ گیا ہے، وہ ہے عدلیہ. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ طاقتیں جو آج سے 3 مہینے پہلے اسی عدلیہ کی اسی بینچ کی تعریفیں کر رہے تھے، پھر آج 4 دن پہلے جو ڈیٹیل ججمنٹ اور ریزننگ آئی تھی اس کے اوپر، وہ قاسم سوری صاحب والی رولنگ کے خلاف، اس کے اوپر انہوں نے اتنے تعریفوں کے دوست محمد مزاری نہیں پچھلے والی اس کی ریزننگ آج سے 5 دن پہلے اپریل کو جو ہوا، جی اس کی ریزننگ آئی تھی یہ 17 سے پہلے پچھلے ہفتے آئی تھی. اس کے اوپر اتنے تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. سیم بینچ تھا، یہی عمر بندیال صاحب تھے، یہی جسٹس منیب صاحب تھے، یہی جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، یہی لارجر بینچ تھا اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. آج جب آئین کی تشریح کرنے کا وقت آیا ہے، جب ججمنٹ کی تشریح کرنے کا وقت آیا ہے، اس کو انٹرپریشن کا ٹائم آیا ہے، تو کورٹ
نے وہی سوال کیا جی آپ نے ہماری ججمنٹ کا ریفرنس دے کے دوست محمد صاحب نے پنجاب اسمبلی میں جو رولنگ دی ہے اس کی جسٹیفیکیشن دے دیں, ہماری اس ججمنٹ میں سے کوئی ایک پیرا بتا دیں, آئین کی کوئی ایک پروویژن بتا دیں جس کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے. رولنگ غلط ہے صحیح ہے وہ کورٹ کرے گی, another matter. ہم اس کی میرٹ میں نہیں جانا چاہتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ججمنٹ آ جائے, جب فیصلہ آ جائے, اس کی آپ نے ہر حال میں ہر کسی نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اس ججمنٹ کے اوپر مثبت تنقید آپ کر سکتے ہیں لیکن ججز پہ نہیں کر سکتے. یہ آئین آپ کو روکتا ہے, قانون آپ کو روکتا ہے. آپ نے اگر یہ طرز عمل اختیار کر گیا کہ ایک جج صاحب کی ایک سمپل آپ کو آبزرویشن دی اور آپ کو کہا جی آپ ہماری ججمنٹ کی کوئی پروویژن پڑھ کے دے دیں, تو آپ ان کے خلاف آپ نے شروع ہو گئے الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, ادھر بولنا لگ گئے ادھر, اور ججز کو بولنے لگ گئے اور پریس کانفرنسز کے ذریعے بولنے لگ گئے. ٹرینڈز چلائے ہیں, ٹویٹس کیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے, رانا ثناء اللہ نے. کنٹیمپٹ میں جاتے ہیں یہ لوگ, کنٹیمپٹ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے آج میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, جی میں اسی کے تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کھل کے کہا ہے کہ یہ جمہوری طاقتیں جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھیں. ایک واحد غیر متنازع ادارہ بچ گیا ہے, وہ ہے عدلیہ. خدا کے لیے اس کو اتنا متنازع نہ کر دو کہ کل پاکستان میں کہیں کھڑے ہونے کی جگہ کسی کو نہ ملے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے, آپ کا ڈالر کہیں کنٹرول میں نہیں آ رہا, اور آپ کی معیشت ایک عام آدمی, غریب آدمی, متوسط طبقے, ایک انڈسٹریلسٹ سب کو متاثر کر چکی ہے. آپ ڈیفالٹ کے قریب تر پہنچ چکے ہیں. خدا کے لیے ملک کا سوچیں. آپ اپنی چند دنوں کی سیاست کو بچانے کے لیے, پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس قدر آپ نیچے گر رہے ہیں کہ آپ اتنی اعلیٰ عدالتیں, اتنی عدالت عظمیٰ جس نے اس ملک کے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے, آپ اگر ان کی ذات کے خلاف شروع ہو جائیں گے. ججمنٹ آئی ہے, آپ اس کے اوپر, ابھی تو ججمنٹ بھی نہیں آئی. ابھی ججمنٹ آنے سے ایک اور کوسچن ہے, ابھی ججمنٹ نہیں آئی, اس سے پہلے یہ والے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کیا یہ فیصلے پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو سبجوڈس میٹر ہوتا ہے نا, نہیں کر سکتے آپ اس میں آپ بات نہیں کر سکتے. آپ اس کے اوپر اچھائی اور برائی پہ بات نہیں کر سکتے. ججز تو دور کی بات ہے, جب فائنل ججمنٹ آ جاتی ہے اس فائنل ججمنٹ کے مثبت تنقید کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم کو قبرستان کی خاموشی نہیں چاہتے, ہم بھی چاہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہو, فریڈم آف سپیچ ہو, لوگ کھل کے بات کریں. لیکن آپ ججز پہ تنقید نہیں کر سکتے, ججز کو تضحیک کا نشانہ نہیں بنا سکتے. یہ تو اس کا مطلب ہے you are interfering in the proceedings of the court. That is a clear contempt of court. اچھا, clear contempt of court ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے اگر ایسا ہے تو کیا کورٹ کو یہ کنٹیمپٹ میں ان کو بلا بھی لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو یہی چاہ رہے ہیں, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی شہادت چاہتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, آنریبل چیف جسٹس, بڑے ویل بیلنسڈ, آنیسٹ, کمپیٹنٹ اور بڑے ایماندار, بڑی خوبصورت پرسنالٹی کے جج ہیں. وہ عام طور پر جوڈیشل ریسٹرینٹ کرتے ہیں, ان میں برداشت کا بہت بڑا مادہ ہے. میں ابھی اس سٹیج پہ نہیں کہوں گا کہ وہ بلا لیں, اس لیے کہ پہلے وہ فیصلہ دیں. لیٹ دیم, لیکن یہ تو یہی چاہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ نہیں چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ کر رہے ہیں اور اگر یہ طرز عمل جاری رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کورٹ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز میں جانا پڑے گا اور انیشیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا نہال ہاشمی کو سزا ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ کئی ان کے لوگوں کو کنٹیمپٹ نوٹس اس زمانے میں ہوئے تھے جب پاناما کیس تھا, یہ سارے لوگوں کو پھر سزائیں بھی ہوئیں. اور اس زمانے میں کہ جب یہ تنقید کرتے تھے پاناما کیس کی روشنی میں, یا جو بھی ججمنٹ آتی تھی اس کے اوپر تنقید کرتے تھے, بات یہ ہے کہ اس طرف یہ دوبارہ واپس جانا چاہ رہے ہیں. خدا کے لیے ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے, ملک کا سوچیں. آپ کو ملک کے, اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, آپ اپنی سیاست کی خاطر آپ ججز کو متنازع بنا رہے ہیں, آپ عدلیہ کو متنازع بنا رہے ہیں, آپ ہر ادارے کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو کہاں تک رکے گا یہ کام, رکے گا کہاں؟ تو ہمیں افسوس ہے, ہم جمہوری قوتوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ بیہیویئر نہ شو کریں اور اس طرز عمل سے باز آئیں. اور یہ طریقہ کار جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے, یہ خطرناک ہے, یہ ملک کی جڑیں کھوکھلے کرنے کے مترادف ہے. 3 مہینے میں جو رجیم چینج ہوئی ہے, مجھے بتائیں کیا ہوا؟ رجیم چینج کا نتیجہ کیا نکلا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ کو لگتا ہے کہ رجیم چینج ہوئی ہے؟ رجیم چینج کرائی گئی ہے, رجیم چینج بالکل ہوئی ہے. دیکھیں نا,
آپ کے سامنے یہ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے یہ پولیٹیکل پارٹیز تمام پی ڈی ایم وہ مہنگائی اور بڑی ہے. مہنگائی مکاؤ مارچ جب ہم نے دیکھا تو تھوڑا بہت ہمیں بھی خیال آیا یار مہنگائی تو واقعی بہت ہے, اور یہ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف کا اتنا بڑا نام تھا کہ وہ تو جناب مشین کی طرح کام کرتے ہیں, اور پہلا ہفتہ پتہ بھی ہمیں یہی چلا کہ جناب صبح 6 بجے اٹھ گئے, آج ادھر ہیں, گھنٹے بعد کراچی میں, گھنٹے بعد جناب لاہور میں پہنچے ہوئے ہیں, اور بڑا جناب کام ہو رہا ہے, اور ڈالر کم ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد آج 3 مہینے بعد ہمیں پتہ چلا جناب تباہی کی دعوت دینے کے مترادف تھا. $21 بلین کے آپ کے ریزرو آج 7-8 بلین ڈالر پہ پہنچ گئے, آپ کا ڈالر رکنے میں نہیں آ رہا, اسٹاک ایکسچینج تباہ و برباد ہو گئی ہیں, ایل سی کھولنے کے لیے ڈالر نہیں مل رہا. تو یار کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ, اور یہ آئینی ادارے, یہ مقتدر ادارے, یہ سب لوگ آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھے رہیں. کیا سپریم کورٹ کا یہی کام ہے کہ وہ انڈر پریشر آ کر کے ان کی باتیں سن کے وہ یہ کرے کہ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے جو غلط رولنگ دی ہے. دیکھیں کل الیکشن ہوا ہے 17 کو, اس الیکشن میں لوگ کھل کے سامنے آئے ہیں, تمام مشینری استعمال ہوئی, سب کچھ ہوا, 75% 80% ووٹ باہر ووٹر نکلا ہے, انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے. وہ کیا چیز تھی؟ لوگوں کا اندر کا غصہ تھا, وہ لوگوں نے دیا. آپ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں, جو میں کینڈیڈیٹ ہوں, کینڈیڈیٹ کا اپنا ووٹ بھی کہتے ہیں جی نہیں کاؤنٹ ہوگا, 10 کے 10 ووٹ آپ نے فارغ کر دیے. ایسا ہی ہوا ہے. یہ طرز عمل اگر آپ نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, جو نہ آئین میں ہے, نہ جمہوریت کے تقاضوں کے مترادف ہے, اور نہ ہی یہ کسی آپ کہہ سکتے ہو کہ کسی اخلاقیات کی تابع ہے, تو آپ اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ایک میٹر چلا گیا ہے وداؤٹ ٹچنگ دی میرٹ آف دی کیس, لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ انڈیپینڈنٹلی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور اگر کورٹ کے ڈیسیژن کے اوپر اس طریقے سے آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے, دیٹ از انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل, ہم اس کو مذمت کرتے ہیں. اور اگر یہ طرز عمل جاری رہا تو شاید ہم پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن بھی فائل کرنی پڑی تو ہم کریں گے. رائٹ. اچھا, اب مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک ہوا تھا واقعہ جب قاسم خان سوری صاحب نے رولنگ دی, اور اس وقت جو پروسیڈنگز ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ سارا کچھ آج کے دن میں ہی ہو جائے گا, رات کے 12 بجے بھی معزز عدلیہ ہماری کھل جائے گی, اس پر فیصلہ ہو جائے گا. اس دفعہ جو کچھ ہوا, آپ کو نہیں لگتا کہ اسی دن سب کچھ ہو جاتا تو سکور سیٹل بھی ہو جاتا اور پبلک بھی جو ہے اس کا اعتماد مزید بحال ہوتا؟ بہتر تھا, کیونکہ اس طرح کے کیسز کو جتنا جلدی ہو ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. بہتر تھا کہ یہ کل ہو جاتا, اگر کل نہیں ہوا تو آج ہو جاتا, اور اگر آج نہیں ہوا, دیکھیں کورٹس جو ہیں وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن میں نہیں آگے جا سکتی. کورٹس جنرلی آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے اس کو فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس ملنا چاہیے. کورٹس نے چونکہ ریسپونڈنٹ سائڈ کو ہی سنا ہے, یعنی حمزہ شہباز کے وکیل کو سنا ہے, دوست محمد کے وکیل کو سنا ہے, ان کو بلایا ہے, وہ نہیں آئے. اگر وہ آ جاتے, وہ ریکارڈ لے آتے تو شاید کل ہی فیصلہ ہو جاتا, انہوں نے اوائڈ کیا. اب ان کو صرف آخری موقع دیا ہے کہ جی آپ آ جائیں, آپ اپنا موقف ہے تو پیش کریں. یہ فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس وہ دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کورٹ سے مناسب سمجھا کہ تاکہ ہم مزید سن لیتے ہیں. اس کی رسپیکٹ ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم سب کو کرنی ہے اور کرنا پڑے گا, تاکہ یہ انڈیپینڈنٹلی ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرے گی, آئین کے دائرے میں رہ کے, رول آف لاء کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو ہم سب کی بقا ہے اس میں. آئین ہے, رول ہے, لاء ہے, تو یہ ملک کی بقا ہے, اور اگر نہیں ہے تو ملک کی بقا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. زبردست پریس کانفرنس تھی آج آپ کی, آج شام نے آپ بہترین پریس کانفرنس کی. اس میں ایک جملہ میں آپ کا کوٹ کر دیتا ہوں, سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہوگا. اور گزشتہ دن سے آپ کچھ افواہیں سن رہے ہوں گے کہ سیاست کے جو حالات ہیں, یا جو سیاسی حالات ہیں, اس میں نرم مداخلت کی کوئی گنجائش کی بات چل رہی تھی. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے, اور دوسری طرف سے یہ افواہیں اڑ رہی ہیں, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کانٹراڈکٹری ہیں چیزیں؟ دیکھیں افواہوں کو تو میں بلیو نہیں کرتا, مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے اپنی بقا کی خاطر, اداروں کی بقا کی خاطر, یہ ایک نیا مساق جمہوریت کریں, اور نئے مساق جمہوریت کے مطابق آرٹیکل 6 کو امینڈ کریں. ساری پارٹیز آرٹیکل 6 بیٹھیں گے ان کے ساتھ. خان صاحب نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن ان کا ایک موقف اور تھا, میں بیٹھنے کو تیار ہوں. نہیں, انہوں نے کہا میں بیٹھنے کو تیار ہوں, یہ نہیں بیٹھیں گے میرے ساتھ کیونکہ میرے سے یہ نارو مانگیں گے. جو ہمیں انفارمیشن ملی, انہوں نے یہ کہا جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں, ان کو کہو بیٹھیں, لیکن یہ میرے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, کیونکہ بیٹھنے کی پہلی شرط ان کی یہ ہوگی کہ یہ نارو مانگیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی اگر مناسب کو موقع ہوگا تو ہم نے انشاءاللہ
ہم ایک ڈائلاگ کی کیفیت پیدا کریں گے کہ اگر ڈیڈ لاک ہوگا تو تمام آئینی اداروں کو بھی پازیٹیو رول اس میں ادا کرنا چاہیے. پازیٹیو رول کی بات کر رہا ہوں, نیگیٹو کی نہیں بات کر رہا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک نئی میثاق جمہوریت کی طرف لانا پڑے گا جس میں یہ مینشن کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیوچر میں پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہوگا, اور اگر کوئی پارٹی یا کوئی ممبر اس میثاق جمہوریت کی کسی بھی شق کو وائلیٹ کرے گا یا سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو لائے گا یا لانے کی کوشش کرے گا تو آرٹیکل 6 کے مطابق اس کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے, یہ شق اس میں ایڈ ہونی چاہیے, تب جا کر کے یہ سلسلہ رکے گا. ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے ہٹانا ہوگا. سیاسی رول آج بھی اگر کچھ سیاسی جماعتیں ان کو انوالو کر رہی ہیں تو نہیں کرنا چاہیے, اور سیاست کا رول ان کا ختم ہوگا تو ملک ترقی کی طرف جائے گا. دیکھیں آپ کے سامنے مشرف صاحب اگر NRO اس وقت نہ دیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. بار بار دیا گیا, ایک دفعہ نہیں, بار بار دیا گیا. اچھا آج آپ کے سامنے ہے نیب لا ختم کر دیا انہوں نے. نیب لا کو ختم کرنے کے ساتھ ہی ECL سے اپنے نام نکال دیے, اور اس کے ساتھ کیا کیا, صرف آج کے لیے نہیں, اس کی میں تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا, ہم آلریڈی اس کو چیلنج کر چکے ہیں. حالات یہ ہو چکے ہیں کہ فیوچر میں جو بھی کرپشن کرے گا اپنے بچوں کے نام لیجٹیمیٹ ہو جائے گا. اس لیے ابھی تو فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے بھی خبر چل رہی ہے کہ آپ کے جو اثاثہ جات ہیں ریاستی یا ملکی, ان کو بیچنے کے لیے کچھ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے, آرڈیننس لایا جا رہا ہے کہ جان چھوٹ جائے اور کل کو وہ کہیں پر چیلنج بھی نہ ہو سکے. یہاں تک خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں آپ کو ملک بچانا ہے تو ملک کی خاطر ہم سب کو پازیٹیو سیکریفائز کرنا پڑے گا. ملک کی خاطر پبلک اٹھ کھڑی ہوئی ہے, دیکھیں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, عام آدمی اٹھ کھڑا ہوا ہے, لیکن ہماری اشرافیہ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. ہماری اشرافیہ چاہتی ہے پردے پڑے رہیں, ہماری اشرافیہ چاہتی ہے ان کی عیاشیاں چلتی رہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, ایک پرائم منسٹر, ایک منسٹر, ایک اسٹیٹ منسٹر جا رہا ہوتا ہے, 50 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں. یار خدا کے لیے ظلم نہ کرو. آپ جا کے دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے یہاں ملک کو بیچ دیا ہے, تباہ و برباد کر دیا ہے. اور ایون ہماری, میں تو مطالبہ کرتا ہوں ججز سے ساری برات واپس لی جائیں, جرنیلوں سے ساری برات واپس لی جائیں, تمام اسٹیٹ منسٹرز, فیڈرل منسٹرز, پروونشل منسٹر سے برات واپس لے جائیں. غریب آدمی اپنا موٹر سائیکل پہ پیٹرول ڈلوا سکتا ہے, یہ نہیں ڈلا سکتے, ان کو یہ نہیں ڈلا سکتے. اور ایک گاڑی تھوڑی ہوتی ہے, ان کے ساتھ تو 40 گاڑیاں چلتی ہیں. پتہ نہیں ان کی نمبر پلیٹیں بھی اصلی ہوں گی یا نہیں ہوں گی. یہ افسوس کی بات ہے. اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ ہماری اشرافیہ نے پہنچایا ہے. ایک عام آدمی, اچھا کہتے ہیں کہ جی کرپشن ثابت کریں. بھائی جو تم نے نہیں کی, مقتدر طبقوں نے نہیں کی, جرنیل نے نہیں کی, جج نے نہیں کی, ملک کیسے لٹ گیا, سول بیوروکریسی نے کی, اس انجام کو میں نے, آپ نے پہنچایا ہے. پھر کس نے پہنچایا ہے؟ عام آدمی نے پہنچایا ہے. اچھا اب بڑا اختیار و اقتدار آپ کے پاس تھا اور تباہ و برباد آپ نے ہمیں کر دیا. ثابت کچھ نہیں ہوا. ثابت ہو کیسے سکتا ہے, کیونکہ آپ ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہی جج ہو, آپ ہی اس کے انویسٹیگیٹر ہو. آپ نے کل انویسٹیگیشن چینج کرا کے جو آپ کے خلاف بولے گا یا وہ قتل ہو جائے گا یا وہ خودکشی کر لے گا. ویری رائٹ. تو اچھا سر, بڑے انصاف کیسے ملے گا؟ ایک دو بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو شرانگیز منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے معزز ججز کے خلاف, اور ایوری بڈی نوز کس کے پلیٹ فارم سے, فورم سے ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک پریسر بھی کیا ہے. آپ کریں گے کیا فردر, قانونی لاہ عمل کیا ہوگا؟ آج ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہ کریں. اگلی صورت میں ہم مطالبہ کریں گے چیف جسٹس صاحب سے کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں. اگر وہ انہوں نے 100 ووٹو ایکشن نہ لیا تو پھر ہم شاید مجبور ہو جائیں گے, ہائی کورٹ بار کی طرف سے ہم کنٹمپٹ پٹیشن فائل کریں گے ان لوگوں کے خلاف. پٹیشن فائل کریں گے. ویسے آپ نے کوئی سائبر کرائم کے ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے بار کی سطح کے اوپر مریم بی بی سے یا باقیوں سے, یار کہ آپ یہ کرنا بند کریں؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم کریں گے بھی نہیں. ہاں ہم ایک ڈائلاگ کی صورت اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمام جمہوری طاقتوں کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائیں اور پاکستان کی خاطر, ملک کی خاطر ہم ان کو کہیں کہ بھائی خدا کے لیے کسی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ شامل ہو جاؤ. یہ جو چند ایک جو ہمارے ادارے جو بچ گئے ہیں ان کی عزت رہنے دو. ہم اس کی خاطر ایفرٹس کریں گے, جمہوریت کی بقا کے خاطر ہم کوشش کریں گے, اس میں جو ہمارا رول ہوگا وہ ادا کریں گے. ایک آخری سوال, آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیوچر میں سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات ہوا, یا پھر جو کچھ 2018 میں ہوا, یا اس سے پیچھے چلے جائیں 13 میں, 8 میں, 2 میں, اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے. ہر زمانے میں رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول. اب تک ہے. کب ختم ہوا مجھے یہ بتائیں, کب نہیں تھا؟ ہر زمانے میں رہا ہے, ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے, ہر زمانے میں, اور ہر زمانے میں آواز اٹھتی رہی ہے. آواز بھی اٹھتی رہی ہے ہر زمانے میں.
لیکن نا یہ جو ماشاء اللہ لگے ہیں یہ کیا تھا, وہ تو ڈائریکٹ آ گئے. اس کے بعد انڈائریکٹ بھی کوششیں ہوئیں, کس طریقے سے انڈائریکٹ کوششیں ہوئی وہ سب کو پتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے آج ہم کہتے ہیں جو ماضی میں ہوا غلط ہوا, صحیح ہوا, ختم ہو گیا. آگے خدا کے لیے ہم سب مل کے ملک کی بقا کے خاطر ہم سب اکٹھے ہوں. یہ ملک ہمارا بھی ہے, یہ ملک صرف اشرافیہ کا نہیں ہے, یہ ملک ہمارا آپ کا ہے. ہم جو اس ملک میں رہتا نہیں ہے, جو اس ملک میں جس کی پراپرٹی نہیں ہے, جو اس ملک میں علاج نہیں کراتا, جو اس ملک میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سرکاری اسکولوں میں نہیں دیتا نا, اس کو اس ملک کے اقتدار کا کوئی حق نہیں. خواہ وہ سیاستدان ہے, خواہ وہ جرنیل ہے, خواہ وہ جج ہے, خواہ وہ کوئی بھی پبلک آفیسر ہے, اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عیاشی اور حکمرانی اور اقتدار وہ یہاں سے لے اور عیاشی کرنے کے لیے وہ ملک سے باہر چلا جائے. خدا نخواستہ ملک کو کوئی تکلیف ہو تو وہ باہر جا کر کے اپنی عیاشیاں کرے, اپنا پیسہ سارا باہر لے جائے. ایسے لوگوں پہ مستقل پابندی لگنی چاہیے. سر وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. تھینک یو بینگ ود اس. شعیب شاہین صاحب, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آفٹر دس ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں میں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. انور منصور خان صاحب, سب سے پہلا کامنٹ میں اس بات پر چاہوں گا آپ کا کہ حمزہ شہباز کو عبوری وزیر اعلیٰ مقرر کرنا آپ کی نظر میں درست اقدام ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیج کے اوپر جب الیکشن ہونے والے ہیں تو اس اسٹیج کے اوپر تو ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا, مگر کیونکہ پہلے سے یہ ہو چکا تھا اور ان کو موجود تھے وہاں پر ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, چیف منسٹر, تو میرا خیال میں اس کو موڈیفائی کرنا بھی مناسب نہیں تھا. انور صاحب, آپ کی نظر میں کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا اگر عدالت سے اسی دن فیصلہ آ جاتا؟ جی, اگر اس دن آ جاتا تو بہت بہتر ہوتا, اس لیے کہ ججز تو سمجھ سکیں کویسچن جو تھا وہ ایک لیگل کویسچن تھا, اور لیگل کویسچن کا مطلب یہ تھا کہ صرف یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ حکم دے سکتی ہے یا پارٹی لیڈر کر سکتا ہے. جب یہ اتنا سا کویسچن تھا اور یہی کویسچن پوچھا گیا تھا تو یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں تھا کہ اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے ہیں, مگر شاید اس لیے کہ چانس دینا تھا ان کو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو چانس نہیں ملا, تو انہوں نے میرے خیال میں یہ سوچتے ہوئے دیا. ادروائز یہ کویسچن جو تھا یہ تو اتنا سپریم کورٹ کا ڈیسائیڈڈ کوئی کویسچن ہے, ڈیسائیڈڈ ایشو ہے, اور چونکہ ڈیسائیڈڈ ایشو ہے تو اس لیے اس کے اوپر ان کو دے دینا چاہیے تھا فیصلہ. تو انور صاحب, دوست محمد مزاری صاحب بطور ڈیپٹی اسپیکر ان کی جو رولنگ کے حوالے سے ریمارکس آنے تھے وہ تو آ گئے, کیا ان کے خلاف بھی یہ غیر قانونی یا غیر آئینی کام کرنے کے اوپر کوئی ایکشن ہو سکتا ہے خان صاحب؟ دیکھیے, ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے, مگر چونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی آدمی کچھ بھی کہے تو وہ جوڈیشری کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اس آدمی کے خلاف کوئی ایکشن لے. مگر چونکہ یہ آرڈر انڈر ریویو ہے تو ظاہر ہے اسٹرکچر ضرور پاس ہو سکتی ہیں اس کے اوپر, جو کہ اس کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو آپ کی نظر میں یہ پیر والے دن کی سماعت کے اندر سے کیا نکل سکتا ہے انور صاحب؟ میں آپ کو ذرا سا اس کو ایکسپلین کروں. ایک ججمنٹ آیا تھا جی 2018 میں, اس سے پہلے ایک ججمنٹ آیا تھا 2015 میں. اس میں انہوں نے پارٹی لیڈر کی بات کی تھی اور پارلیمنٹری پارٹی کی بات کوئی نہیں کی تھی. ظاہر ہے کہ وہ لوگ اسی ٹاپک پہ لے کے آئیں گے کہ پارلیمنٹری لیڈر جو ہے اس کا اختیار نہیں ہے بلکہ پارٹی لیڈر کے اختیار ہے. حالانکہ لا جو ہے کانسٹیٹیوشن کا بڑا کلیئر کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے, جو ڈیفائنڈ ہے سب آرٹیکل 2 آف آرٹیکل 63A. میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں. جی. ایک وکیل صاحب آئے تھے, عرفان قادر صاحب, ایک دوسرے چینل پہ,
انہوں نے کہا تھا کہ شاید مجھے قانون نہیں پتا ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر جو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، مگر اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آرٹیکل 63A سب آرٹیکل 2 پارلیمنٹری پارٹی کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ وہ ممبرز جو کہ الیکٹڈ ممبر ہیں اور جو کہ ممبر آف دی ہاؤس ہیں وہی پارلیمنٹری پارٹی ہوگی. تو پارٹی لیڈر جو ہے اگر وہ پارلیمنٹری پارٹی میں نہیں ہے، جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے اور جو ججمنٹ کے ذکر کرتے ہیں، اس نے کہا یہ تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ پارٹی لیڈر تھا اور اس نے ڈائریکشن دی تھی. تو فرق یہ ہے کہ عمران خان پارلیمنٹری پارٹی لیڈر تھا، پارلیمنٹری پارٹی لیڈر سے کہ الیکٹڈ ممبر آف دی ہاؤس تھا وہ. یہاں پر جو فرق ہے وہ یہ ہے چودھری شجاعت جو ہیں وہ الیکٹڈ ممبر آف دی پارٹی نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈ دی پارٹی ہیں، وہ پارٹی ہیڈ ضرور ہیں مگر وہ پارٹی ہیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے اس ججمنٹ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے. اور پارلیمنٹری پارٹی چونکہ ڈیفائن کر دی ہے سب آرٹیکل 2 کے اندر، تو اس لیے پارلیمنٹری پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے. پر صاحب انتہائی اہم سوال، مریم نواز شریف صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا کیمپ سے بڑی خطرناک آوازیں آ رہی ہیں. ایک تو شرانگیز سوشل میڈیا مہم ٹرینڈز چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ خود مریم نواز شریف صاحبہ نے معزز ججز کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے ہیں. آپ کی نظر میں کیا اس سارے معاملے کے اوپر ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل لگ سکتی ہے، بیکاز پینڈنگ کیس کے اندر ججز کو ڈس ریپیوٹ میں لانا جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے. بٹ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ججز چاہیں گے تو وہ لگا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا ان سے لگانے کے لیے. ویسے سوال تو یہ پولیٹیکل ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاسی شہادت چاہتی ہیں اس لیے اس وقت پہ اس طرح کے بیانات ان کی طرف سے آنا شروع ہوئے ہیں؟ انور صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ 3 ججز بیٹھے تھے اور انہوں نے سینٹر کی ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں کہا تھا اور ان کے فیور میں جب دیا تھا، اس وقت تو اعتراض نہیں کیا تھا ان کے اوپر. انہوں نے جب ان کے اوپر اس وقت اعتراض نہیں کیا تھا، اب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ججمنٹ کیا آنا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ ججمنٹ آئے وہ اس کو ان کی ریپوٹیشن کے اوپر اٹیک کر دے تاکہ دنیا یہ آگے لے کہ شاید یہ بائس ججز تھے، حالانکہ میرے خیال میں یہ دے آر اونلی ایکٹنگ in accordance with what the constitution says. انور صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال، عدلیہ پر عدم اعتماد کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن کسی بھی فیصلے سے پہلے اس طرح کے کامنٹس پاس کرنا کیا فیصلے پر اثر انداز ہونے والی بات نہیں ہوگی؟ انور صاحب دیکھیے اگر کمزور جج ہے تو بالکل اثر انداز ہوگا، اگر جج مضبوط ہے اور صحیح کام کر رہا ہے اور قانون کے مطابق کر رہا ہے تو پھر یہ اثر انداز نہیں ہوتے. اب ایک کوشچن الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا ہے خان صاحب کے خلاف اور اس کا فیصلہ محفوظ ہے، اور نون لیگ والے یا جو پی ڈی ایم کی جماعت کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب الیکشن کمشنر کے خلاف بار بار اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے لگا ہے. اس کے اوپر آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے، ایسا ہی ہے یا حالات اس سے مختلف ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو اول تو یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے، اور یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے اوپر اگر آتا بھی ہے کوئی تو وہ پارٹی پہ افیکٹ نہیں کرے گا کسی صورت میں بھی. وہ صرف اگر کوئی پیسے کے بارے میں آتا ہے تو وہ صرف پیسے جمع کرانے ہوں گے. تو یہ کوئی وہ ایسی نہیں ہے. عمران خان اگر کر رہا ہے وہ تو وہ جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہے. تو ہی ہیز ناٹ چینج اسٹانس. اس وقت کوئی فیصلہ آنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، فیصلہ تو اب آنے کی بات ہو رہی ہے. اور ٹھیک ہے اگر خلاف بھی آتا ہے تو اس کی اپیلز ہیں، کوئی ایسا تھوڑی ہے. اور دوسرا یہ کہ فیصلہ نہیں آئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ ایٹ بیسٹ شو کاز نوٹس ایشو کر سکتے ہیں، فیصلہ اسٹیج پہ نہیں دے سکتے، وہ شو کاز کے اوپر فیصلہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ فیصلہ چونکہ آنے والا ہے تو اس لیے یہ کر رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک، بیکاز
جب یہ پرائم منسٹر تھے اس وقت تو فیصلہ نہیں آ رہا تھا, مگر اس کے باوجود اعتراض تھا. اس کا مطلب جینوئنلی اعتراض ہے, اور جب جینوئن کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ مستقل اسٹینڈ چینج نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ چیز کنکلوڈ کر رہا ہے تھرو آؤٹ, وہ بات ایک ہی کر رہا ہے. اچھا انور منصور خان, اور ٹیکنیکل سوال ہے. جس طرح دوست محمد مزاری صاحب سے متعلق میں نے پوچھا تھا کہ ان کی رولنگ ان کے کریئر کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے, ویسے ہی چودھری شجاعت حسین صاحب پارٹی کا سربراہ تو ضرور ہے لیکن پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہے یا ان کا ڈیسیژن نہیں ہے, وہ آؤٹ سائیڈر ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے. ایز این آؤٹ سائیڈر ان کا خط لکھنا سارے ووٹنگ پروسیس کو ٹیمپر کرنے کے مترادف ہے. تو کیا چودھری شجاعت حسین صاحب کا اس طرح سے پورے ووٹنگ پروسیس کے اوپر اثر انداز ہونا ان کو کسی پکڑ میں لا سکتا ہے آئین اور قانون کی؟ انور صاحب جی بالکل ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, کوشش ہی نہیں کی ہے بلکہ اثر انداز ہو گئے ہیں. اور چونکہ اثر انداز ہو گئے ہیں تو بالکل یہ ایک انٹرفیئرنس ہے پارلیمنٹری پروسیس کے اندر, اور پارلیمنٹری پروسیس میں جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو بالکل ان کے اوپر کوئی ہو سکتا ہے, مگر ڈیپینڈ کرے گا کورٹ کتنا کرنا چاہتی ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب کا خط پارلیمانی پروسیس کے اندر مداخلت تصور کی جا سکتی ہے اور اس سارے معاملے کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. وہ اثر انداز ہو نہیں سکتے تھے بلکہ ہوئے ہیں, ایسا کہنا ہے سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور خان صاحب کا. خواتین حضرات, پروگرام میں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب موجود ہوں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ملک کے معروف ماہر آئین اور قانون ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ بیانات جو آنا شروع ہو گئے ہیں یکدم عدلیہ مخالف اور خاص طور پر بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے, رانا ثناء اللہ صاحب, عطا تارڑ, قمر زمان کائرہ, یہ کیا ہو رہا ہے اظہر صدیق صاحب؟ بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب. یہ پورا کنسپریسی, پورا ایجنڈے کا حصہ ہے اور بہت سے لوگ آپ کو اس میں ملے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ضمنی الیکشن ہار جائیں. جب ضمنی الیکشن وہ ہار گئے تو پھر یہ پلان بنایا گیا. یعنی 22 تاریخ کو الیکشن تھا تو میرے تک 21 کی رات تک کی خبر تھی کہ یہ استعفیٰ دے رہے ہیں. پلان یہی تھا کہ استعفیٰ دے کے چھوڑ دے جائیں, حکومت سنبھالے. انہوں نے کہا حکومت تو ہمارے ہاتھ سے جانی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بیانیہ بھیجنے کے لیے تو لے کے جائیں نا, جو قوم میں جائیں اور وہ بیانیہ بنائیں. وہ بیانیہ پھر بیٹھ کر پورا پلان ہوا اور یہ رولنگ جان بوجھ کے ایسی لکھی گئی ہے. اس میں لیکونہ اس لیے جان کے چھوڑا گیا, یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی عدلیہ کے فیصلے کا حوالہ دینے کی. یہ جان کے بیچ میں پیرا ڈالا گیا تاکہ عدلیہ کے اوپر تنقید کا راستہ بنے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی جوڈیشری کیمپین شروع کی جائے. وہ چیزیں میرے پاس تھی اپنا 21 کی رات, اپنا رات کے لیے, اپنا کل کے پرسوں رات کے لیے. جب سپریم کورٹ میں رات میں جب معاملہ گیا تو ہلکی سی بات ہوئی. صبح جیسے ہی وہاں پہنچے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ, پہلے رانا ثناء اللہ آئے, پھر عطا تارڑ آئے, یہ پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں. پھر آ گیا عابد شیر علی, آ گیا سعد رفیق, آ گیا مریم نواز کے ٹویٹر پہ اپنا میسیجز آ گئے. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم آ گیا, پھر رانا, یہ اپنا پیپلز پارٹی. یہ پورا ایک ایجنڈے کے ساتھ کہ جناب انہوں نے ہمیں نکال, بھائی کنہوں نے نکال دیا آپ کو تو میجورٹی ہے. ویسے عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف اور ان کو, وہ کہیں سنبھال لو یہ گورنمنٹ, لے لیں گورنمنٹ تو ان کے کسی کام کی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی شہادت چاہ رہے ہیں اس وقت اس ٹائم پہ؟ جی 100% سیاسی شہادت ہے, بھی نظر آ رہا ہے. اور کمال کی بات ہے اگر لکھنی تھی وہ ریزولوشن, یعنی مجھے تو پتا ہے نا کہ اپنا دوست مزاری کن سیاسی شخصیات کے ساتھ بیٹھ رہے, کن وکلا کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. بھائی وہ جو رولنگ نکالنی تھی, رولنگ تو کوئی اور سمپل سی نکالنی تھی. آرٹیکل 63 کو سامنے رکھ کے جائیں, اگر لڑتے رہتے, بات ہوتی رہتی, کورٹوں میں چیلنج ہوتا, تو بیسیکلی بیس وہ بنا کے اب بیانیہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتاتا چلوں, یہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسروں کو سوچنا ہے کہ یہاں کیا ہے. یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, قرضے مل نہیں رہے, وہ تو ٹوٹل فیل ہو چکے ہیں, ٹوٹل تو زیرو ہو چکے ہیں. 13 کی 13 جماعتیں سیاسی جماعتیں پھٹ گئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ کہیں نہ کہیں
یہ ان کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی لائن آف ایکشن، سارے کی بات نہیں میں کر رہا، کوئی لائن آف ایکشن بیٹھ کر دی ہے اور اس لائن آف ایکشن پہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں. ورنہ تو کل تو فارمل سی ایک ہیئرنگ ہونی ہے. فارمل کا لفظ اس لیے کہتا ہوں بھائی وہ تو نظر آ گیا ہے نا، میں کورٹ میں موجود رہا ہوں، عدالت کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا ہے. ان کے پاس کوئی یعنی کون آیا ذرا سنیے گا، عرفان قادر صاحب کو لے گیا. عرفان قادر صاحب ہمارے دوست بھی ہیں لیکن مریم نواز اور نواز شریف خاندان کے کیسز دیکھ رہے ہیں. ان کا دوست مزاری سے کیا تعلق؟ دوست مزاری تو پی ٹی آئی کا ہے. پھر ایڈوکیٹ جنرل موجود تھے، پھر حمزہ شریف کا وکیل موجود تھا. ان کو آرگومنٹ ہو ہی نہیں سکتے. وجہ کیا ہے کہ یہ تو فیصلہ جو دیا یعنی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ 17 مئی کا دیا، وہ 17 مئی کے فیصلے کو 63 کو پڑھ لے. میں تو کورٹ کے اندر تھا، بحث کی میں نے وہاں بنیادی طور پر بتایا گیا ہے پارلیمانی پارٹی کی پوزیشن کیا اور پارٹی لیڈر کیا. سمپل لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ پارٹی لیڈر کا کام کیا ہے. پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، یہ سب چونکہ لازمی تو نہیں کہ پارٹی لیڈر ہی وزیر اعظم ہوگا. جیسے یہ تو کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے، تو وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہونا ہے اور پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ووٹ ڈالا جائے گا. اگر فرض کریں وہ اگر ڈیفیکشن کرتا ہے تو پھر پارٹی لیڈر لے کے چلے گا، پھر پارٹی ہیڈ اس کا ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ پارٹی. صدیق صاحب یہ والی ڈیٹیلز تو کلیئر ہو چکی ہیں، لیکن اگین یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ یا باقی ان کے پارٹی کے لیڈرز کر رہے ہیں انکلوڈنگ انٹیریئر منسٹر، فیڈرل انٹیریئر منسٹر، تو ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بڑی سیدھی سی ہے، لیکن وہ سوال ہے اس وقت جان کے کہہ رہے ہیں نا وہ لگائیں کنٹیمپٹ آف کورٹ. چاہ یہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ لگ جائے. جی بالکل کر، لیکن میں نے کیا کیا ہے، میں کل انشاءاللہ وہ جو ہے نا دوست مزاری اس کے اگینسٹ کنٹیمپٹ فائل کر رہا ہوں کہ اس نے جس طرح عدلیہ کے فیصلے کو انٹرپریٹیشن غلط کی اور پوری پلاننگ کا سزا تو اس وقت بھگتنے جو استعمال وہ ہو گیا ہے ٹیشو پیپر کی طرح، اس کو استعمال کر کے باہر انہوں نے پھینک دی ہے. اب پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں باقاعدہ آپ کو پتا ہے ہماری پرانی عدلیہ کے ججز ان کے ساتھ ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ کے گٹھ جوڑ تو کہیں نظر آتا ہے نا کہ یہ بیانیہ بنانے کا مقصد اس وقت صرف اتنا ہے کہ بری طرح وہ پٹ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے سامنے انہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ 13 جماعتوں کو کیسے اکٹھا ہونا ہے. تو یہ بیس بنا کر اب وہی کہیں گے جناب نواز شریف تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، نواز شریف کا حکومت، حالانکہ نواز شریف ڈائریکشن دے رہا ہے، چیئرمین نیب انہوں نے لگایا. انہوں نے 2-2.5 مہینے کے لیے جو کام کرنے تھے وہ کام تو سارے کر لیا. اب رہ کیا گیا ہے؟ فنڈ ایلوکیشن وہ دے دی، ٹرانسفر پوسٹنگ وہ کر دی، چیئرمین نیب وہ لگا لیا، اوورسیز کمیشن کے حوالے سے جو ترمیم کرنی تھی وہ کر لی انہوں نے، اور کام رہ گئے. نیب میں جو امینڈمنٹ کرنی تھی وہ کر لی، ای سی ایل میں جو کام، یعنی انہوں نے جو ایجنڈا تھا جو لوگ 3 سال 4 سالوں میں کرنا تھا انہوں نے 2 مہینے کے اندر وہ اچیو کر لیا. اور اب آگے جو کہ نیب کی ترامیم سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے، وہ پریشر بلڈ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ نیب کی ترامیم کو کسی طرح سیٹ اسائڈ نہ کر دے. لیکن مجھے وہاں بھی نظر کیا آ رہا ہے کہ وہ والا معاملہ بھی واپس اب پارلیمان میں آنا ہے کہ وہ آ کر پارلیمان بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب اظہر صدیق صاحب ایک دو بڑے ٹیکنیکل چیزیں، ایک تو چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو لیٹر ہے اس کی کوئی وقت نہیں تھی ایز این آؤٹ سائڈر. اگر وہ آؤٹ سائڈر ہیں اور انہوں نے اس سارے پروسیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے بلکہ ہوئے ہیں، تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے عدالتی فیصلے کے اندر؟ اچھا آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے چوہی شجاعت صاحب واپس آ کر بیٹھے ہوں گے اور چوہی پرویز رائی سارے ایک ہی پیج کے اندر موجود ہوں گے. یہ میں آپ کو ایک اور دے رہا ہوں. لیکن دوسری اگر قانونی طور پر دیکھیں، آپ کو یاد ہے یہ 2 اپریل کو ڈائریکشن آئی تھی پارلیمانی پارٹی کی اور چودھری شجاعت نے کہا یہ رن آف الیکشن ہے، یعنی پہلے الیکشن کی، یہ نیا الیکشن نہیں ہے تو اس کی ڈائریکشن تو وہ دے چکے ہیں. انہوں نے واپس کب لی ہے؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہلی ڈائریکشن واپس لی ہے؟ نہیں لی. تو یہ دوسری ڈائریکشن تو یہ تو خود نلیفائی اور ریوولٹ ہو گیا. پارلیمانی پارٹی کے 10 ممبر سے کھڑے ہو گئے، ووٹ ڈال کے ثابت کر دیا ہے کہ شجاعت کے پاس کوئی نہیں ہے اور شجاعت کو اگر ریموو کرنا چاہیے نہیں ریموو نہیں کریں گے. میں آپ کو پہلے بتا دوں ریموو وغیرہ کوئی نہیں ہوگا. یہاں کیا اور ایک اور ناظرین کو فرق بتانا بڑا ضروری ہے، وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. عمران خان نے بھی تو پارٹی ڈائریکشن دی تھی، وہ بڑا فرق تھا. پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کنوے کی تھی کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے نا ووٹ کس کو ڈالنا ہے.
اور وہاں اپنا جہاں نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بھی، اور وہ بڑی میگر تعداد تھی یار، یاد رکھیے گا بڑی تھوڑی تعداد تھی، 20 وہاں تھے، وہ 150 سے زیادہ اسمبلی کے، یہاں 180 سے بڑی اسمبلی کے صرف کتنے لوگ تھے؟ 25 لوگ تھے. اور کانسیپٹ جو ہے آرٹیکل 17 کا، آرٹیکل اگر آپ 17 اٹھا کر دیکھ لیں، آرٹیکل 55 دیکھ لیں، آرٹیکل 127 دیکھ لیں، آرٹیکل 1 وہ میجورٹی کی بات ہے. تو پارٹی کی میجورٹی، مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب پارلیمنٹ پارٹی کے اندر میجورٹی 50% سے زیادہ لوگ یہ فیصلہ کر لیتے تو پھر تو وہ ڈیفیکشن کی بات ہی ختم ہو جانی تھی. وہ تو پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کر لیا اور میجورٹی نے فیصلہ کر لیا تو میجورٹی کے فیصلے کا اطلاق ہوگا. یہاں دکھایا یہی جائے گا یہ سیاست ہو رہی ہے بڑے ادب کے ساتھ. سر سیاست سے متعلق کی سوال گزشتہ روز سے ایک بات چل رہی ہے سافٹ انٹرفیئرنس یا نرم مداخلت کی. کیا اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے خاندان کو سافٹ فیس سیونگ دینے کی کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے؟ میں اور کیا رہ گیا، اور یہی تو ہو رہا ہے، یہ فیس سیونگ تو دی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو انہوں نے عدلیہ کے اگینسٹ بیانیہ بنایا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور جس سے بہترین، اس سے تو بہترین با مراد یہ لوگ تو تھے ہی نہیں. آج آ کے پھر یہ جو دوبارہ شروع ہوا ہے تو یہ وہی ہوتا ہے نا. اور ویسے بھی نا جہاں کہیں باتیں ہوئی ہیں، چاہے جس جگہ بھی ہوئی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ میں صرف آئی ایس آئی نہیں شامل کرتا، میں سارے لوگ شامل کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. ذرا سنیے گا، لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ان کو. اور یہ جہاں کہیں فیصلہ ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے ان سیاسی جماعتوں کو کہ ہم بیٹھ کر ہم یہ بیانیہ بیچیں، ورنہ تو ہمیں تو عوام تو جوتے مارے گی. عوام تو لوٹے کے نعروں کے حوالے سے ان کے پاس رہ کچھ نہیں کیا. تو یہ سافٹ مداخلت ہے، اس میں کوئی میں یہ کہوں نہیں. لیکن نظر وہی آئے گا، اور یہ سوچنا ان لوگوں کو ہے نا کہ بیٹھ یار یہ تو مذاق ہے نا. یعنی عوام کو انہوں نے رولنگ سٹون بنایا ہوا ہے، عوام کو ذلیل کرتے پھر رہے ہیں. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کے پہلے 2 حصوں میں ملک کے 2 معروف ماہرین آئین اور قانون نے بھی اپنے رائے کا اظہار کیا. خواتین و حضرات، آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.